نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز آقا کریم علیہ السلام کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ کہتے میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرنے لگے. مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے. فرماتے جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا. منظر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے, کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گرے. اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ امام حسین تشریف فرما ہے. تو جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے. تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو, ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کیا. میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا. ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے رکھا. کس عمر میں اٹھا کے رکھا؟ جب 3, 4 یا 5 سال کی عمر ہو. کبھی حضور اپنا منبر اپنا خطبہ چھوڑ کے جا کے گرتے ہوئے حسین کو اٹھا کے, اور کبھی میرے محبوب علیہ السلام کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں کہ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے. اور کبھی حضور اپنا کندھا کش کر دیتے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا دیتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے ساری زندگی میرے حضور علیہ السلام نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے رکھا. کبھی منبر چھوڑ کے اٹھایا تو کبھی سجدے کو طول دے کر اٹھایا, تو کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو کبھی اپنے سینے پہ اٹھایا. ساری زندگی میرے رسول نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا. ایک کربلا کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے اپنے بچے تو گرے ہیں, محمد عربی کا دین نہیں گرا. حسین ابن علی نے دین رسول کے پرچم کو اٹھا کے رکھا اور اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک خون حسین کا صدقہ یہ پرچم بلند ہو رہا. یہ جتنی بھی رونقیں ہیں آج اسلام کے دامن میں, یہ صدقہ ہے آل رسول کے خون کا, یہ صدقہ ہے خون حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ. میرے حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے. صحابی کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے کہ میں ایک دن رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا. مجھے کوئی کام تھا, میں نے محبوب علیہ السلام سے جا کر اپنا دکھڑا عرض کیا. محبوب اتنے قریب تھے کہ حضور علیہ السلام نے میرا دکھڑا حل کر دیا. فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر انور میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے. تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے چادر کو ہی کھول دیا اور حضور فرمایا حضرت اسامہ بن زید فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لکھتے ہیں, دوسرے پہلو سے امام حسین لکھتے ہیں. حضور نے یوں پہلوؤں میں اپنے شہزادوں کو رکھا ہے. اور کبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں. فرماتے کہ میں اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا. تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو, جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ. فرماتے کہ میں نے ماں سے اس شرط پر چھٹی لی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا. فرماتے جب در حبیب پہ حاضر ہوا, مغرب کی آذان کا وقت قریب تھا. آذان ہوئی, اقامت کہی گئی, محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی. لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا. اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی آذان کا بھی وقت ہو گیا. آذان ہوئی, اقامت کہی گئی, محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی. صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرتے رہا. آقا کریم علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا تو ادب مانے آ جاتا کہ حضور تو اپنی عبادات میں مصروف ہیں, خلل کیوں پیدا کیوں ہے. گھر جانے کا ارادہ کرتا تو قدم رک جاتے
کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے کہ اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، بغیر دعا کے چلے گئے تو ماں ناراض ہو جائے گی. ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا. فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا. صبح ملاقات ہوگی. فرماتے کہ غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے اور قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں بغیر پیچھے دیکھے فرمایا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ کون نام؟ جی حضور میں حذیفہ ہی. حضور میں حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. بتا کام کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی لے کر آ رہے. اللہ اکبر. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچ کر ہم جو اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہے جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں. وہ تو بند سینوں کے درد بھی جانتے ہیں. ان کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اور اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجیے. مجلس رسول لگی ہے، اللہ کے رسول جلوہ فراز صحابہ تشریف فرما. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں آ کے مجلس میں بیٹھے، نگاہیں کر ہوئی تو حضور اسلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ. وابصہ دھوپ میں بیٹھے ہو ذرا قریب آ جائے. فرماتے میں قریب ہوا تو حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ. فرماتے میں اور قریب ہوا تو حضور پھر فرمایا وابصہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ جاؤ. فرماتے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں محبوب علیہ السلام کے اتنے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے محبوب کے گھٹنوں سے چھونے لگے. یہاں اتنے قریب بٹھا کر بھی بلا کوئی سبق یاد کرواتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے. پیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ میری مسند ہے، تم ذرا پیچھے ہو کر بیٹھو. استاد شاگرد کے اندر بھی جو ہے وہ فرق نظر آنے لگا. لیکن ضابطے ذرا دیکھیے محبت کے کیا ہے. آنے والے کو اتنا قریب بٹھایا کہ گھٹنے گھٹنوں سے چھوٹے، اور اتنے قریب بٹھا کر کیا فرمایا کہ وابصہ آپ کوئی سوال پوچھنے آئے؟ عرض کیجیے حضور میں سوال پوچھنے. اللہ فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں گے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں گے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ عرض کی کہ حضور آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وابصہ آپ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے. فرمایا کہ وابصہ اس کا جواب اپنے آپ سے لینا، یہ جواب بھی ہم بتا. اس کی حضور کا جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں پیدا ہوتا. آقا کریم علیہ السلام نے 3 انگلیاں ان کے سینے پہ مارتے ہوئے فرمایا وابصہ یہ مفتی اندر بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لیا کرو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. یہ دل تمہیں گواہی دے گا کہ حقیقت کیا ہے. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے. اللہ اکبر. دل میں خیال آتا ہوگا میں تو اتنا بڑا سوال لے کر آیا، سوچ رہا تھا کہوں گا کیسے. اور محبوب اتنے کریم ہے کہ بعد لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا، مسئلہ حل کر دی. فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش. آقا کریم اسلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو ان ھذا ملکم لم ينزل الارض. فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا. ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا.
میرا سادہ سا ایک سوال ہے آپ سے، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی؟ آپ کہیں گے لاکھوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب کروڑوں میں۔ آپ کہیں گے کروڑوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب اربوں میں۔ آپ اگر کہیں اربوں میں تو میں کہوں گا نہیں اربوں میں۔ اچھا میرا دوسرا سوال ہے کہ اس زمین کو وجود کب سے ملا؟ 1400 سال تو میرے محبوب الاسلام کی تشریف آوری کو گزر چکے، پیچھے پلٹی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، چلتے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام تک یہ شجرہ نبوت پہنچتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و رسول اس دھرتی پہ جمع فراز، نقطۂ آغاز تو آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہ ذہن نشین ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر بعد میں تشریف لائے، پہلے زمین کو وجود ملا، یعنی آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زمین موجود تھی۔ میرا سوال ہے سینکڑوں ہزاروں سال قبل وجود میں آنے والی زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جب پہلی مرتبہ زمین پر آتا ہے، میرے حضور پورے یقین سے فرماتے ہیں یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ آیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس پہلی مرتبہ آیا، فرمایا زمین پر پہلی مرتبہ آیا۔ اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ الاولا بکمال۔ اللہ اکبر، سوچئے محبوب کی نگاہوں میں کیا کچھ ہے۔ اللہ اکبر، جن کی نگاہوں سے فرشتے بھی پوشیدہ نہیں بھلا امتی پوشیدہ ہو جائے گا، ان کی نگاہ میں سب کچھ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کروڑوں فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ زمین پر آئے تو محبوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، تو جب پاکستان سے امتی ٹکٹ کرا کے مدینے آئے تو حضور کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ میرا امتی میری دہلیز پہ تشریف فرما ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا کہ یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اور ہمارا حذیفہ جانتے ہو آج وہ زمین پر کیوں آیا؟ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں۔ حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، وہ حضور کو سلام کرنے ہیں۔ کون فرشتہ؟ زمین پر بسنے والے امتی ہو کر سلام پڑھنا بھول جائیں یا جھگڑا بنا لیں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرے رسول کی چوکھٹ تو وہ ہے جناب جہاں آسمان والے بھی اجازت لے کر سلام کرنے آتے ہیں، جس محبوب کی چوکھٹ پہ فرشتے سلام پڑھنا سعادت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور صرف فرشتے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جب بھی میرے حضور اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور پہ سلام پیش کیا کرتا۔ یار پتھر پتھر ہو کے محبوب کو سلام پیش کرے، اور انسان امتی ہو کے پڑھنا بھول، اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دو۔ میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں یا سلام پڑھنے سے نہ روکا دو، کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر کو پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات کو بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے دو۔ کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا۔ اللہ اکبر، اور ایک اور بھی سادہ سی بات کہہ دوں، یہ ہمارے معاشرے کا عام سا رواج ہے، عام سا آداب معاشرت کا ایک اصول ہے کہ کوئی شخص آپ کو سلام کرے، آپ موٹر سائیکل پہ محلے سے نکلتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کس کے بڑا ہیں؟ اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات بھی حضور کو سلام، تو کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اگر محبوب کی چوکھٹ پہ اور یہ حدیث بھی ہے، جب کوئی امتی سلام پڑھتا ہے تو یوں ہی اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ بتایا جاتا حضور فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ سلام پڑھا، آپ نے درود بھیجا ہے۔ تو امتیوں کے نام لے کر، ان کے ماں باپ کے نام لے کر جو ہے وہ تذکرے ہو رہے ہیں، تو یہ محبت کا پورا تعلق پیدا کرتا ہے سلام، اور یہ سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا۔ اور دوسری بات، حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں،
اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، وہ دو سرداریاں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سمٹ رہا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا لوگوں میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ فرمایا جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کن دو کو؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اہل بیت رسول۔ میرا صاحب سا سوال ہے کہ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت رسول کی کیوں ضرورت پڑی؟ جب اللہ کی کتاب موجود ہے، دو جہاں کی سردار کتاب، جس کے اندر ہر بھوک کا مداوا، ہر بیماری کا علاج، ہر سوال کا جواب، ہر اعتراض کا جواب اور ہر خوش کو تر ذکر اس قرآن میں موجود ہے، تو جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا جا رہا ہے؟ اور صرف پکڑایا نہیں جا رہا، یاد رکھیے کہ یہ ہماری ہدایت کے لازمی قرار دیا۔ اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت کو پکڑ دو، اور اگر تمہارے ہاتھوں سے اہل بیت نبوت کا دامن چھوٹ گیا تو اہل بیت کے چھوٹے صاحب تیری جنت کا رستہ چھوٹ گیا۔ یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے اہل بیت کی اہمیت کہ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے ہدایت کا مطلب ہے جنت کا رستہ۔ اگر اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا تو اسے جنت رخصت ہوگی، تو جس کے ہاتھوں سے جنت چلی گئی اس کے پلے بچا کیا؟ تو مجھے بتائیے اتنے اہم ہیں حضور کے گھر پر، ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ ان کا دامن پکڑ کر رکھا جائے۔ تو ہمیں یہ باقاعدہ طور پر تاکید کر کے لازم و منصوب کرا دیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی کہوں، اگر آپ اس کو سمجھ چکے ہو بات کو، میرے حضور فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت جب دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو پھر تم ہدایت کرو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کن دو کو؟ قرآن کو اور اہل بیت۔ اللہ کے نبی فرمائے اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑو، تو کتنی بدبخت وہ سوچ ہوگی جو کہ نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے میرے گھر والے پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت پہ رہو، اور وہ کیسا عجیب شخص ہوگا جو کہے کہ اللہ کے نبی کی بھی ضرورت کوئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو دین کی سمجھ نہیں آئی۔ دین میں تو حضور فرما رہے جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کر رکھو گے تب تک تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ایک کا رستہ، ایک کا دامن چھوٹ گیا تو ہدایت کا رستہ رخصت ہو جائے گا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں اہل بیت نبوت کے دامن کو پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے شیخ طریقت آپ اپنے سادہ لہجے میں جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے بیٹا ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ مطلب کیا؟ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لینا، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا ہے کوئی ایسا خوش قسمت شخص بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا دل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لینا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھاپ اسلوب اور طریقہ سکھا دے گا۔ کیا اختلاف تھا امام علی مقام تربیت اور طلعت کا یزید کے ساتھ؟ آپ کا خطبہ نور میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے نام لے کر مشخص کر کے کہا لوگوں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق المولد، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ لہذا حسین جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا اختلاف ہے؟ قاتل کی حمایت کی ہو سکتی۔ کیا اختلاف ہے؟ شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کی حمایت کی ہو سکتی۔ اچھا اگر یہ بیعت نہیں کرتے، اختلاف رائے رکھتے ہیں اور انکار بیعت کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجے میں پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے۔
اب مجھے بتائیں اتنا نازک مرحلہ، ایک طرف یزید بیعت دینا چاہتا ہے، دوسری طرف اگر بیعت نہیں کی جاتی پورا خاندان نبوت شہید ہوتا ہے۔ کتنی بڑی قیمت ہے جو اس بیعت کے انکار پر ادا کرتا ہو۔ لیکن آپ پوری تاریخ کربلا اٹھائیں، 72 لوگ شہید ہوئے، اور کسی ایک شخص نے گرا کر میرے امام سے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی بات پہ ذرا غور کر لیں، اتنے قیمتی لوگ شہید ہو گئے۔ کسی ایک نے بھی آ کر یہ بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے جانتے تھے حسین وہ ہے جس نے حضور سے دین سیکھا ہوا ہے، اور حسین حق پہ کھڑا ہے، حسین غلط پہ کھڑا ہے۔ ایک اور بات، 72 اس دور کے قیمتی ترین وجود کربلا کے اندر موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اس دور کے بعد میں آنے والے سب لوگ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، آل رسول کے بدن کے ایک بال کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی، اتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گردن، اور ایک بال نہیں کٹا صاحب، 72 وجود کٹے، جن کا ایک بال اتنا قیمتی ہے کہ 72 وجود کتنے قیمتی، اور ایک بال نہیں صرف 72 وجود کٹے ہیں اور شہید کر دیے۔ یار ایک ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا، اتنے قیمتی لوگ بچائے جا سکتے، لیکن حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نہیں پکڑایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام جانتے تھے یہ فقط حسین بن علی کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر یہ ہاتھ آج یزیدیت کے ہاتھ میں چلا گیا، قیامت تک کوئی دوسرا اس ہاتھ کو بچانے والا حسین نہیں آئے۔ میرے امام اپنی پوزیشن کو جانتے ہیں۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں، علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ 22,000 لوگ یزید کے لشکر میں موجود۔ میرا سوال ہے یار، جس کی فوج میں 22,000 لوگ تلواریں لے کر آتے ہیں، اس کو ماننے والوں کی تعداد تھوڑی تو ہوگی، لاکھوں میں تو لگائی جا سکتی، جس کی فوج میں لوگ 22,000۔ میرا سوال ہے کہ جس شخص کو لاکھوں لوگوں نے اس وقت قبول کر لیا، اگر کوئی 72 قبول نہیں بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے، اور 72 میں 6 ماہ کے بچے بھی ہیں۔ یار اتنے لوگ جس شخص کو قبول کر لیں، ووٹ تو ایک بھی زیادہ ہو تو پوزیشن واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں لاکھوں کا فرق ہے اور وہاں پر 72 لوگ، اور 72 میں بھی 6 ماہ کے بچے۔ جب اتنے لوگوں نے قبول کر لیا تھا تو یزید کیوں باضد تھا کہ میں نے ان کی بیعت دے دی، اور ان 72 میں سے بھی صرف ایک حسین بن علی کا ہاتھ بس میرے ہاتھ پہ رکھا دو، باقی جو کہتے کر لیتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یزید کیوں باضد تھا؟ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں، ہزاروں تلواریں اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یہ ہاتھ مجھے چاہیے، اس لیے کہ یزید بھی اچھی طرح جانتا تھا اگر حسین بن علی نے نہ مانا قیامت تک مجھے کوئی نہیں مانے گا۔ یزید یہ سند چاہتا تھا، اور یہ سند میرے امام کو پتا تھا یہ حسین بن علی کے پاس ہے، اور اگر آج ہم نے یہ سند دے دی قیامت تک کوئی دوسرا نہیں آنے والا۔ لوگ کہتے ہیں شریعت کا مسئلہ بھی ہے، اگر ایک شخص کی گن پٹی پہ پسٹل رکھ کے کہا جائے کہ کہو خدا ایک نہیں ہے، یا انکار کر دو خدا کی ذات کا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس وقت ایک شخص دل میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن زبان سے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لیتا ہے، اس کے لیے شریعت رخصت دیتی ہے، اجازت ہے وہ کلمہ کفر کہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی آپ یہ مسئلہ پتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہ کی؟ 72 لوگ کٹوا دیے، اس لیے کہ یزید کو بھی پتا تھا اگر ان 72 نے نہ قبول کیا قیامت تک کوئی قبول نہیں کرے گا، اور میرے امام کو پتا تھا اگر ہم آج دین کی آبرو نہ بچا سکے کوئی دوسرا حسین نہیں آنے والا۔ اور یہ بہت، اور دوسری بات یہ بھی ہے جب دو میں سے کسی ایک چیز کو بچانے کا انتخاب کرنا ہو، اصول دنیا بھی یہ ہے کہ جو زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے وہ انسان بچا لے۔ بیٹا بیمار ہو گیا، باپ اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ مرض بہت بڑا ہے، فوری طور پہ آپریشن کرنا پڑے گا، 10 لاکھ روپیہ لگے، اپنا مکان ڈال کے 10 لاکھ پورا ہوتا ہے، باپ فوری فیصلہ کرتا ہے مکان بیچ دو بیٹا بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے 25 30 40 سال لگا کے میں نے گچے مکان بنا لیا، بڑا قیمتی ہے مکان، لیکن اب بیٹا اس سے زیادہ قیمتی ہے، مکان بیچ دو بیٹا بچا۔ جو شے قیمتی ہوتی ہے انسان وہ بچاتا ہے، دوسری دے دیتا ہے۔ میں نے کہا آل رسول اتنے قیمتی ہیں کہ بعد میں آنے والے سب ایک پلے میں رکھے جائیں، آل رسول کے بال کی قیمت کیا تھا، لیکن ایک نہیں 72 لوگ کٹے،
تو بچایا گیا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے آل رسول یہ جانتے تھے لوگوں یہ 72 بڑے قیمتی ہیں، لیکن ہم اپنے خون سے ثابت کر کے جائیں گے نانا کا دین اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اس دین کی خاطر اگر ہمارے نانا نے پتھر کھائے ہیں تو آج ہم اپنا خون پیش کر کے یہ دین بچائیں گے۔ اور یہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آقا کریم علیہ السلام کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ کہتے میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرنے لگے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے۔ فرماتے جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گرے۔ اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ امام حسین تشریف فرما ہے، تو جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کیا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا۔ ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے رکھا۔ کس عمر میں اٹھا کے رکھا؟ جب وہ 3، 4 یا 5 سال کی عمر کو۔ کبھی حضور اپنا منبر اپنا خطبہ چھوڑ کے جا کے گرتے ہوئے حسین کو اٹھا کے، اور کبھی میرے محبوب علیہ السلام، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں کہ یہی میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے، اور کبھی حضور اپنا کندھا کش کر دیتے ہیں اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے ساری زندگی میرے حضور علیہ السلام نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے رکھا، کبھی منبر چھوڑ کے اٹھایا تو کبھی سجدے کو طول دے کر اٹھایا، تو کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو کبھی اپنے سینے پہ اٹھایا۔ ساری زندگی میرے رسول نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا۔ پھر کربلا کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے اپنے بچے تو گرے ہیں، محمد عربی کا دین نہیں گرا۔ حسین ابن علی نے دین رسول کے پرچم کو اٹھا کے رکھا اور اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک خون حسین کا صدقہ یہ پرچم بلند ہو رہا۔ یہ جتنی بھی رونقیں ہیں آج اسلام کے دامن میں، یہ صدقہ ہے آل رسول کے خون کا، یہ صدقہ ہے خون حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے کہ میں ایک دن رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا، مجھے کوئی کام تھا، میں نے محبوب علیہ السلام سے جا کر اپنا دکھڑا عرض کیا۔ محبوب اتنے قریب تھے کہ حضور علیہ السلام نے میرا دکھڑا حل کر دیا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر انور میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے چادر کو ہی کھول دیا اور حضور فرمایا، حضرت اسامہ بن زید فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لکھتے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لکھتے ہیں۔ حضور نے یوں پہلوؤں میں اپنے شہزادوں کو رکھا ہے۔ اور کبھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں۔ فرماتے کہ میں اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ رہا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتی ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ۔ فرماتے کہ میں نے ماں سے اس شرط پر چھٹی لی کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ فرماتے جب در حبیب پہ حاضر ہوا، مغرب کی آذان کا وقت قریب تھا، آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی آذان کا بھی وقت ہو گیا۔ آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی،
صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرتے رہا۔ آقا کریم علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا تو ادب مانے آ جاتا کہ حضور تو اپنی عبادات میں مصروف ہے، خلل کیوں پیدا کیوں ہے۔ گھر جانے کا ارادہ کرتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے کہ اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، بغیر دعا کے چلے گئے تو ماں ناراض ہو جائے گی۔ ماں نے تو چھوٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے کہ غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے اور قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں بغیر پیچھے دیکھے فرمایا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی۔ حضور میں حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ بتا کام کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی لے کر آ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچ کر ہم جو اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہے جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کے درد بھی جانتے ہیں، ان کی نگاہوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اور اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجیے۔ مجلس رسول لگی ہے، اللہ کے رسول جلوہ فراز صحابہ تشریف فرما، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں آ کے مجلس میں بیٹھے، نگاہیں کر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دھوپ میں بیٹھے ہو ذرا قریب آ جائے۔ فرماتے میں قریب ہوا تو حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جائے۔ فرماتے میں اور قریب ہوا تو حضور پھر فرمایا وابصہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ جاؤ۔ فرماتے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں محبوب علیہ السلام کے اتنے قریب ہوا، اتنے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے محبوب کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ یعنی اتنے قریب بٹھا کر بھی بھلا کوئی سبق یاد کرواتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے۔ پیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ میری مسند ہے، تم ذرا پیچھے ہو کر بیٹھو۔ استاد شاگرد کے اندر بھی جو ہے وہ فرق نظر آنے لگا، لیکن ضابطے ذرا دیکھیے محبت کے کیا ہے۔ آنے والے کو اتنا قریب بٹھایا، اتنا قریب بٹھایا کہ گھٹنے گھٹنوں سے چھونے، اور اتنے قریب بٹھا کر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وابصہ آپ کوئی سوال پوچھنے آئے؟ عرض کیجیے حضور میں سوال پوچھنے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں گے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں گے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ عرض کی کہ حضور آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وابصہ آپ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے۔ فرمایا کہ وابصہ اس کا جواب اپنے آپ سے لینا، یہ جواب بھی ہم بتا دیں۔ اس کی حضور کا جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں پیدا ہوتا؟ آقا کریم علیہ السلام نے 3 انگلیاں ان کے سینے پہ مارتے ہوئے فرمایا، فرمایا وابصہ یہ مفتی اندر بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لیا کرو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہ دل تمہیں گواہی دے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے۔ اللہ اکبر۔ دل میں خیال آتا ہوگا میں تو اتنا بڑا سوال لے کر آیا، سوچ رہا تھا کہوں گا کیسے، اور محبوب اتنے کریم ہے کہ بات لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دی اور مسئلہ حل کر دی۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا
اور حضور میں حذیفہ سنو اِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنزِلِ الْأَرْضَ، فرمایا ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا. ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا. میرا سادہ سا ایک سوال ہے آپ سے، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی؟ آپ کہیں گے لاکھوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب کروڑوں میں. آپ کہیں گے کروڑوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب اربوں میں. آپ اگر کہیں اربوں میں تو میں کہوں گا نہیں اربوں میں. اچھا میرا دوسرا سوال ہے کہ اس زمین کو وجود کب سے ملا؟ 1400 سال تو میرے محبوب اسلام کی تشریف آوری کو گزر چکے. پیچھے پلٹیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، چلتے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام تک کے شجرہ نبوت پہنچتا ہے. میرا سوال ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و رسول اس دھرتی پہ جمع فراز. نقطۂ آغاز تو آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہ ذہن نشین ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر بعد میں تشریف لائے، پہلے زمین کو وجود میں. یعنی آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زمین موجود تھی. میرا سوال ہے سینکڑوں ہزاروں سال قبل وجود میں آنے والی زمین پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جب پہلی مرتبہ زمین پر آتا ہے، میرے حضور پورے یقین سے فرماتے ہیں یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ آیا. اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس پہلی مرتبہ آیا، فرمایا زمین پر پہلی مرتبہ. اللہ اکبر. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالغ الاولا بکمال. اللہ اکبر. ذرا سوچیے محبوب کی نگاہوں میں کیا کچھ ہے. اللہ اکبر. جن کی نگاہوں سے فرشتے بھی پوشیدہ نہیں بھلا امتی پوشیدہ ہو جائے گا. ان کی نگاہ میں سب کچھ ہے. اور میں کہتا ہوں کروڑوں فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ زمین پر آئے تو محبوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے. تو جب پاکستان سے امتی ٹکٹ کرا کے مدینے آئے تو حضور کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ میرا امتی میری دہلیز پہ تشریف فرما ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اللہ اکبر. اور میں حذیفہ جانتے ہو آج وہ زمین پر کیوں آیا؟ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں. حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. وہ حضور کو سلام کرنے ہیں. کون فرشتہ؟ زمین پر بسنے والے امتی ہو کر سلام پڑھنا بھول جائیں یا جھگڑا بنا لیں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرے رسول کی چوکھٹ تو وہ ہے جناب جہاں آسمان والے بھی اجازت لے کر سلام کرنے آتے ہیں. جس محبوب کی چوکھٹ پہ فرشتے سلام پڑھنا سعادت سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور صرف فرشتے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جب بھی میرے حضور اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور پہ سلام پیش کیا کرتا. یار پتھر پتھر ہو کے محبوب کو سلام پیش کرے. اور انسان امتی ہو کے پڑھنا بھول اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ دو. میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں یا سلام پڑھنے سے نہ روکا دو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر کو پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات کو بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے دو. کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا. اللہ اکبر. اور ایک اور بھی سادہ سی بات کہہ دوں، یہ ہمارے معاشرے کا عام سا رواج ہے، عام سا آداب معاشرت کا ایک اصول ہے کہ کوئی شخص آپ کو سلام کرے. آپ موٹر سائیکل پہ محلے سے نکلتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات بھی حضور کو سلام. تو کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام پیش کرتا ہے. اور اگر محبوب کی چوکھٹ پہ اور یہ حدیث بھی ہے جب کوئی امتی سلام پڑھتا ہے تو یوں ہی اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ بتایا جاتا حضور فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ سلام پڑھا، آپ نے درود بھیجا ہے. تو امتیوں کے نام لے کر، ان کے ماں باپ کے نام لے کر
جو ہے وہ تذکرے ہو رہے ہیں، تو یہ محبت کا پورا تعلق پیدا کرتا ہے سلام، اور یہ سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا، اور دوسری بات حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ وہ دو سرداریاں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت سمٹ رہا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا لوگوں میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ فرمایا جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کن دو کو؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اہل بیت رسول۔ میرا سادہ سا سوال ہے کہ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت رسول کی کیوں ضرورت پڑی؟ جب اللہ کی کتاب موجود ہے، دو جہاں کی سردار کتاب، جس کے اندر ہر بھوک کا مداوا، ہر بیماری کا علاج، ہر سوال کا جواب، ہر اعتراض کا جواب، اور ہر خوش کو تر ذکر اس قرآن میں موجود ہے، تو جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا جا رہا ہے؟ اور صرف پکڑایا نہیں جا رہا، یاد رکھیے گا یہ ہماری ہدایت کے لیے لازمی قرار دیا۔ اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت کو پکڑ گے، اور اگر تمہارے ہاتھوں سے اہل بیت نبوت کا دامن چھوٹ گیا تو اہل بیت نے چھوٹے صاحب تیری جنت کا رستہ چھوٹ گیا۔ یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے اہل بیت کی اہمیت، کہ یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے ہدایت کا مطلب ہے جنت کا رستہ۔ اگر اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا تو اسے جنت رخصت ہوگی، تو جس کے ہاتھوں سے جنت چلی گئی اس کے پلے بچا کیا؟ تو مجھے بتائیے اتنے اہم ہیں حضور کے گھر پر، ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ ان کا دامن پکڑ کر رکھا جائے۔ تو ہمیں یہ باقاعدہ طور پر تاکید کر کے لازم و ملزوم کرا دیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی کہوں، اگر آپ اس کو سمجھ چکے ہو بات کو، میرے حضور فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت جب دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو پھر تم ہدایت کرو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کن دو کو؟ قرآن کو اور اہل بیت کو۔ اللہ کے نبی فرمائے اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑو، تو کتنی بدبخت وہ سوچ ہوگی جو کہ نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے میرے گھر والے پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت پہ رہو، اور وہ کیسا عجیب شخص ہوگا جو کہے کہ اللہ کے نبی کی بھی ضرورت کوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو دین کی سمجھ نہیں آئی۔ دین میں تو حضور فرما رہے جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کر رکھو گے تب تک تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ایک کا رستہ، ایک کا دامن چھوٹ گیا تو ہدایت کا رستہ رخصت ہو جائے گا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں اہل بیت نبوت کے دامن کو پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے شیخ طریقت آپ اپنے سادہ لہجے میں جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے بیٹا ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ مطلب کیا؟ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لینا، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا ہے کوئی ایسا خوش قسمت شخص بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لینا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھاپ اسلوب اور طریقہ سکھا دے گا۔ کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضیت اللہ عنہ کا یزید کے ساتھ؟ آپ کا خطبہ روح میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے نام لے کر مشخص کر کے کہا لوگو آنا حسین بن علی بن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق الولد، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہذا حسین جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا اختلاف ہے؟ قاتل کی حمایت کی وجہ۔ کیا اختلاف ہے؟ شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟
اعلانیہ گناہ کرنے والے کی حمایت کی۔ اچھا اگر یہ بیعت نہیں کرتے، اختلاف رائے رکھتے ہیں اور انکار بیعت کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجے میں پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے۔ اب مجھے بتائیں اتنا نازک مرحلہ، ایک طرف یزید بیعت دینا چاہتا ہے اور دوسری طرف اگر بیعت نہیں کی جاتی پورا خاندان نبوت شہید ہوتا ہے۔ کتنی بڑی قیمت ہے جو اس بیعت کے انکار پر ادا کرتا ہو۔ لیکن آپ پوری تاریخ کربلا اٹھائیں، 72 لوگ شہید ہوئے اور کسی ایک شخص نے بھی آ کر میرے امام سے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی بات پہ ذرا غور کر لیں، اتنے قیمتی لوگ شہید ہو گئے، کسی ایک نے بھی آ کر یہ بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے جانتے تھے حسین وہ ہے جس نے حضور سے دین سیکھا ہوا ہے اور حسین حق پہ کھڑا ہے، حسین غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات، 72 اس دور کے قیمتی ترین وجود کربلا کے اندر موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اس دور کے بعد میں آنے والے سب لوگ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، آل رسول کے بدن کے اقبال کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ اتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گھر میں، اور ایک بال نہیں کٹا صاحب، 72 وجود کٹے، جن کا ایک بال اتنا قیمتی ہے کہ 72 وجود کتنے قیمتی، اور ایک بال نہیں صرف 72 وجود کٹے ہیں اور شہید کر دیے۔ یار ایک ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا، اتنے قیمتی لوگ بچائے جا سکتے، لیکن حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نہیں پکڑایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام جانتے تھے یہ فقط حسین بن علی کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر یہ ہاتھ آج یزیدیت کے ہاتھ میں چلا گیا قیامت تک کوئی دوسرا اس ہاتھ کو بچانے والا حسین نہیں آئے۔ میرے امام اپنی پوزیشن کو جانتے ہیں۔ اور دوسری بات بھی میں کہتا ہوں، علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ 22,000 لوگ یزید کے لشکر میں موجود۔ میرا سوال ہے یار، جس کی فوج میں 22,000 لوگ تلواریں لے کر آتے ہیں اس کو ماننے والوں کی تعداد تھوڑی تھوڑی ہوگی، لاکھوں میں تو لگائی جا سکتی ہے، جس کی فوج میں لوگ 22,000۔ میرا سوال ہے کہ جس شخص کو لاکھوں لوگوں نے اس وقت قبول کر لیا، اگر کوئی 72 قبول نہیں بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے، اور 72 میں 6 ماہ کے بچے بھی ہیں۔ یار اتنے لوگ جس شخص کو قبول کرتے ہیں، ووٹ تو ایک بھی زیادہ ہو تو پوزیشن واضح ہو جاتی ہے، یہاں لاکھوں کا فرق ہے اور وہاں پر 72 لوگ، اور 72 میں بھی 6 ماہ کے بچے۔ جب اتنے لوگوں نے قبول کر لیا تھا تو یزید کیوں باضد تھا کہ میں نے ان کی بیعت لے لی، اور ان 72 میں سے بھی صرف ایک حسین بن علی کا ہاتھ بس میرے ہاتھ پہ رکھا دو، باقی جو کہتے کر لیتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یزید کیوں باضد تھا؟ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں، ہزاروں تلواریں اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یہ ہاتھ مجھے چاہیے۔ اس لیے کہ یزید بھی اچھی طرح جانتا تھا اگر حسین بن علی نے نہ مانا قیامت تک مجھے کوئی نہیں مانے گا۔ یزید یہ سند چاہتا تھا، اور یہ سند میرے امام کو پتا تھا یہ حسین بن علی کے پاس ہے، اور اگر آج ہم نے یہ سند دے دی قیامت تک کوئی دوسرا نہیں آنے والا۔ لوگ کہتے ہیں شریعت کا مسئلہ بھی ہے، اگر ایک شخص کی جگن پٹی پہ پسٹل رکھ کے کہا جائے کہ کہو خدا ایک نہیں ہے، یا انکار کر دو خدا کی ذات کا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس وقت ایک شخص دل میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن زبان سے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لیتا ہے، اس کے لیے شریعت رخصت دیتی ہے، اجازت ہے وہ کلمہ کفر کہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی آپ یہ مسئلہ پتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہ کی؟ 72 لوگ کٹوا دیے، اس لیے کہ یزید کو بھی پتا تھا اگر ان 72 نے نہ قبول کیا قیامت تک کوئی قبول نہیں کرے گا، اور میرے امام کو پتا تھا اگر ہم آج دین کی آبرو نہ بچا سکے کوئی دوسرا حسین نہیں آنے والا۔ اور یہ بہت، اور دوسری بات یہ بھی ہے جب دو میں سے کسی ایک چیز کو بچانے کا انتخاب کرنا ہو، اصول دنیا بھی یہ ہے کہ جو زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے وہ انسان بچا لے۔ بیٹا بیمار ہو گیا، باپ اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ مرض بہت بڑا ہے، پوری طور پہ آپریشن کرنا پڑے گا، 10 لاکھ روپیہ لگے، اپنا مکان ڈال کے 10 لاکھ پورا ہوتا ہے، باپ فوری فیصلہ کرتا ہے مکان بیچ دو بیٹا بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے 25 30 40 سال لگا کے میں نے گرچہ مکان بنا لیا، بڑا قیمتی ہے مکان، لیکن اب بیٹا اس سے زیادہ قیمتی ہے، مکان بیچ دو بیٹا بچا۔
جو شے قیمتی ہوتی ہے انسان وہ بچاتا ہے دوسری دے دیتا ہے. میں نے کہا آل رسول اتنے قیمتی ہیں کہ بعد میں آنے والے سب ایک پلے میں رکھے جائیں. آل رسول کے بال کی قیمت کیا تھا, لیکن ایک نہیں 72 لوگ کٹے تو بچایا گیا ہے. سمجھ میں آتا ہے آل رسول یہ جانتے تھے لوگوں یہ 72 بڑے قیمتی ہیں, لیکن ہم اپنے خون سے ثابت کر کے جائیں کہ نانا کا دین اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور اس دین کی خاطر اگر ہمارے نانا نے پتھر کھائے ہیں تو آج ہم اپنا خون پیش کر کے یہ دین بچائیں گے. اور اس دن اقتدار کے لیے قربانیاں کوئی نہیں دیتا, یہ خراب موضوع ہے, وقت سمٹ گیا. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا سے کربلا والوں نے دین رسول بچایا. یقین جانیے کربلا سے کچھ نہیں بچا. جب 6 باپ کے بچے بھی شہید کر دیے گئے تو بچا تو کچھ بھی نہیں. بازو کاٹ دیے گئے اور خیموں کو آگ لگا دی گئی, کیا بچا کربلا میں؟ اچھا کربلا میں 6 ماہ کے بچے شہید ہوئے. 2 شاخہ تیر آتا ہے, گلے میں پیوست ہوتا ہے, خون کا فوارہ پھوٹتا ہے, کوئی ہائی وائی کی صدا نہیں آتی. آواز کیا آتی ہے؟ مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کرتے ہیں. میں نے کہا کربلا سے کچھ بھی نہیں بچا. جب 6 ماہ کے بچے بھی شہید کر دیے بچا تو کچھ بھی, خیموں کو آگ لگا دی گئی بچا تو کچھ بھی. شہیدان کربلا کے سر نیزے کی نوک پہ چڑھائے گئے بچا تو کچھ بھی. اچھا ایک نگاہ سے دیکھو تو کربلا میں کچھ بھی نہیں بچا, لیکن دوسرے نگاہ میں دیکھو تو کائنات میں کچھ بچا ہے تو کربلا سے بچا ہے, اور وہ دین رسول بچا ہے. پورے کائنات میں سب سے قیمتی دین رسول. اور کربلا والے جانتے تھے اگر آج دین رسول بچا لیا تو قیامت تک ہم بھی زندہ اور جاوید ہوں گے, اور وہ آج بھی زندہ ہیں, دلوں میں بھی زندہ ہیں, اور شہیدان کربلا ہو کر بھی زندہ ہیں, شریعت میں بھی زندہ ہیں, دلوں میں بھی زندہ ہیں, محبت میں بھی زندہ ہیں. کل محشر میں بھی وہ کھڑے ہوں گے اور حق کا پتھر ان کے ہاتھ میں ہوگا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کربلا والوں نے 100% دین بچا کر, یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں, دین کا کلی انکار یزید نہیں کرتا. ایسا نہیں تھا کہ وہ دین کا منکر تھا, تو پھر اختلاف کیا تھا؟ وہ دین میں اپنی منمانی اور مرضی کرنا چاہتا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی زندہ ہو اور ان کے ہوتے ہوئے کو دین میں منمانی کر دے. دین رسول 100% خالص بچا کر ان تک بھیجا, اور انہوں نے پورا دین بچا کر ہم تک پہنچایا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ دین جو کربلا والوں نے بچا کے بھیجا آج وہ کہاں؟ میں اپنے گھر کی 4 دیواری کا محاصرہ کروں, کیا وہ دین میرے گھر کی 4 دیواری میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے کردار اخلاق میں نظر آتا ہے؟ آپ اپنے اندر اتریں, کیا وہ دین آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے؟ کیا آج ہماری عدالت و سیاست میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین آج ہمارے آداب معاشرت میں نظر آتا ہے؟ خاندان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج میں دکھائی دے رہا ہے؟ میرے تاجر کی دکان پر موجود ہے, میرے نوجوان کی آنکھوں کے حیا میں موجود ہے؟ کیا وہ بہن اور بیٹی کے پردے کی آبرو میں دکھائی دیتا ہے؟ اگر نہیں تو صاحب ہمیں سوچنا چاہیے. کربلا والوں نے اگر پوچھ دیا کہ ہم نے تو 6 ماہ کے بچے لٹا کے تم تک دین رسول پہنچایا تھا, اور تم جو ہے وہ اپنی شادیاں بھی دین رسول کے مطابقت میں بنا سکتے, تو میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے. آپ اپنا محاسبہ کیجیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. صاحب وہ مقصد یہ تھا کہ دین رسول کا جو ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. مجھے اور آپ کو عملاً اپنے کردار سے دین رسول کی بقا کی اور اس کے ابلاغ کی کوشش کے لیے کوشاں ہو جانا ہے. یہی مقاصد ہے اور اسی کے لیے قربانیاں پیش کی گئی. آئیے میں اور آپ انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روشنی دے کر میدان عمل میں کھڑے ہوں, اور صرف زبان سے صرف زبانی جمع خرچ کے ناموں سے نہیں, سر سے صبح سے لے کر شام تک اپنے حصے کا کردار ادا کریں. اللہ کی بات اللہ مجھے آپ کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام جس روحانی گھڑی چمک
چمکاتا ہے کا چاند اس دن افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام السلام حاضر نظر رسول یہ سلامی آج زانا ہو قبول السلام سبز گنبد کے حبیب یہ سلام آج زانا ہو قبول اقتدار کے لیے قربانیاں کوئی نہیں دیتا، یہ خراب موضوع ہے، وقت سے بڑھ گیا. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا سے کربلا والوں نے دین رسول بچایا. یقین جانیے کربلا سے کچھ نہیں بچا. جب 6 ماہ کے بچے بھی شہید کر دیے گئے تو بچا تو کچھ بھی نہیں. بازو کاٹ دیے گئے اور خیموں کو آگ لگا دیجیے، کیا بچا کربلا میں؟ اچھا کربلا میں 6 ماہ کے بچے شہید ہوئے. 2 شاخہ تیر آتا ہے گلے میں پیوست ہوتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، کوئی ہائے بھائی کی صدا نہیں آتی. آواز کیا آتی ہے؟ مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کرتے ہیں. میں نے کہا کربلا سے کچھ بھی نہیں بچا. جب 6 ماہ کے بچے بھی شہید کر دیے بچا تو کچھ بھی. خیموں کو آگ لگا دی گئی بچا تو کچھ نہیں. شہیدان کربلا کے سر نیزے کی نوک پہ چڑھائے گئے بچا تو کچھ بھی نہیں. اچھا ایک نگاہ سے دیکھو تو کربلا میں کچھ بھی نہیں بچا، لیکن دوسرے نگاہ میں دیکھو تو کائنات میں کچھ بچا ہے تو کربلا سے بچا ہے. اور وہ دین رسول بچا ہے. پورے کائنات میں سب سے قیمتی دین رسول. اور کربلا والے جانتے تھے اگر آج دین رسول بچا لیا تو قیامت تک ہم بھی زندہ اور جاوید ہوں گے. اور وہ آج بھی زندہ ہیں، دلوں میں بھی زندہ ہیں، اور شہیدان کربلا ہو کر بھی زندہ ہیں، شریعت میں بھی زندہ ہیں، دلوں میں بھی زندہ ہیں، محبت میں بھی زندہ ہیں. کل محشر میں بھی وہ کھڑے ہوں گے اور حق کا پتھر ان کے ہاتھ میں ہوگا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کربلا والوں نے 100% دین بچا کر، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، دین کا کلی انکار یزید نہیں کرتا. ایسا نہیں تھا کہ وہ دین کا منکر تھا، جو کہ اختلاف کیا تھا، وہ دین میں اپنی منمانی اور مرضی کرنا چاہتا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی زندہ ہو اور ان کے ہوتے ہوئے کو دین میں منمانی کر دے. دین رسول 100% خالص بچا کر ان تک بھیجا اور انہوں نے پورا دین بچا کر ہم تک پہنچایا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ دین جو کربلا والوں نے بچا کے بھیجا آج وہ کہاں؟ میں اپنے گھر کی 4 دیواری کا محاصرہ کروں، کیا وہ دین میرے گھر کی 4 دیواری میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے کردار اخلاق میں نظر آتا ہے؟ آپ اپنے اندر اتریں. کیا وہ دین آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے؟ کیا آج ہماری عدالت و سیاست میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین آج ہمارے آداب معاشرت میں نظر آتا ہے؟ خاندان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج میں دکھائی دے رہا ہے؟ میرے تاجر کی دکان پر موجود ہے؟ میرے نوجوان کی آنکھوں کے حیا میں موجود ہے؟ کیا وہ بہن اور بیٹی کے پردے کی آبرو میں دکھائی دیتا ہے؟ اگر نہیں تو صاحب ہمیں سوچنا چاہیے. کربلا والوں نے اگر پوچھ دیا کہ ہم نے تو 6 ماہ کے بچے لٹا کے تم تک دین رسول پہنچایا تھا اور تم جو ہے وہ اپنی شادیاں بھی دین رسول کے مطابقت میں بنا سکتے، تو میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے. آپ اپنا محاسبہ کیجیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. صاحب وہ مقصد یہ تھا کہ دین رسول کا جو ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. مجھے اور آپ کو عملاً اپنے کردار سے دین رسول کی بقا کی اور اس کے ابلاغ کی کوشش کے لیے کوشاں ہو جانا ہے.
یہی مقاصد ہے اور اسی کے لیے قربانیاں پیش کی گئی۔ آئیے میں اور آپ خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روشنی لے کر میدان عمل میں کھڑے ہوں اور صرف زبان سے صرف زبانی جواب خرچ کے ناموں سے نہیں، سر سے صبح سے لے کر شام تک اپنی حصے کا کردار ادا کریں۔ اللہ کی بات اللہ مجھے آپ کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام السلام نظر رسول یہ سلامی آج زانا ہو قبول السلام سبز گنبد کے حبیب یہ سلام آج زانا ہو قبول اور جن مسلمان بھائیوں نے اور جن غلاموں نے اس محفل کے اندر تعاون کیا، محبت کی، میرے مالک مولا ان کی محنت کو قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک مولا اس کا خصوصاً خصوص ثواب سے اور تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ سے رسالت دے کر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے طفیل حضور کے والدین ماجدین طیبین طاہرین کی بارگاہ گلشن دے کر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کا طفیل حضور کے ازواج مطہرات اہل بیت طاہر صحابہ کرام صاحبزادے صاحبزادیاں نواسے نواسیاں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان میں کلمہ گو سید عقیدہ ختم نبوت پر رکھنے والے فوتوں کے تمام کی بخشش فرما۔ میرے مالک عمر اس محفل پاک کا صدقہ جو میرے مالک عمر مسلمان بھائی سیلاب کی اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ میرے مالک عمر اس مصیبت سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ میرے مالک عمر جو مسلمان بھی اس مصیبت کے اندر جکڑے ہوئے ہیں تمام کو نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ